السلام علیکم. میں اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ ڈاکٹر محمد احمد. میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں کام کر رہا ہوں. ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے دانتوں میں ڈکے یا کیریز یا کیڑا لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. کیونکہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں وہ اتنے کوآپریٹیو نہیں ہوتے جتنے ایڈلٹ پیشنٹ کوآپریٹیو ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کہ سب سے پہلی جو اسٹریٹجیز ہیں بچوں کے دانتوں پہ کیڑا لگنا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پریونشن کے فیو سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو ڈکے یا دانتوں پہ کیڑا نہیں لگے گا. تو فرسٹ سٹیپ ہے کہ برشنگ. اب جیسے بھی بچوں کے دانت ایرپٹ ہوں 6 منتھ کے بعد اب اس پہ برشنگ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو برش سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کریں. جو ٹوتھ پیسٹ کا جو سائز ہو وہ پی سائز سے بھی کم ہو, سمیل لیئرز ہو. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں, وہ آپ لے لیں. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. ایک تو برشنگ ہو گئی صبح شام. دوسرا آیا تھا ڈائٹ, کیونکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈائٹ کے ساتھ لنک ہے. اب جو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے شوگر کی فریکوینسی کم سے کم کرنی ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ شوگر لیتے ہیں تو آپ کے دانتوں کو 1 گھنٹہ نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا باڈی کا امیون سسٹم سلیوا اس کو اوور کم کر پاتا ہے. تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ صبح دوپہر شام کھانا 3 مین میل اور 2 سنیکس. جو آپ کے سنیکس ہوں وہ شوگر فری ہوں. سنیکس میں آپ فریش فروٹس, ڈرائی فروٹس, نٹس یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایڈڈ شوگر والی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ اپنے بہت کم دینی ہے. اس میں فریکوینسی یعنی کہ ایک فریکوینسی کم کرنی ہے, جس میں اگر آپ جیسے بسکٹ ہیں, چاکلیٹ ہیں, کولڈ ڈرنک ہیں تو وہ یہ آپ نے بہت کم کر دینی. اگر کبھی دینی بھی ہے تو کھانے کے ٹائم پہ دینا ہے. سنیکس شوگر فری ہونی چاہیے ارلی. تھرڈ یہ کہ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ان پہ ڈکے نہ لگے, اگر ارلی ڈکے ہیں تو وہ اریسٹ ہو جائے, تو اس کے لیے فلوائڈ وارنش کی اپلیکیشن ہے. جو فلوائڈ وارنش ہے ایڈوانس کنٹری میں تو یہ اسکولوں میں ہر 3 منتھ سے 6 منتھ کے درمیان اپلائی ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں تو ادھر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ہر سال میں 2 سے 3 دفعہ وزٹ کرائیں تاکہ فلوائڈ وارنش کی اپلیکیشن کے لیے. اب یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیریز لگی ہے, یا پھر ایسا بچہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے دانتوں کو ڈکے آلریڈی ہوا ہے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ کہ بچوں میں تھوڑی سی یہ کہ اگر بچہ کوآپریٹیو ہے تو ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے کہ اس کو ہم سمپل ایڈلٹ وے میں ڈکے کو ریموو کرتے ہیں. ہینڈ پس سے کیا کہتے ہیں مشین ڈفرینٹ ہمارے پاس اوزار ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اس کو فل کر دیتے ہیں. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ بچے اتنا کوآپریٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کے منہ میں کسی مشین کو لے کے جانے دیں. تو ان کیسز میں ہمارے پاس جو آپشن آتی ہے ایٹرومیٹک ٹیکنیک آتی ہے, جس میں ہے ART, جس میں ہم ہینڈ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں جس کا کوئی نوائز نہیں ہوتا, کوئی وائبریشن نہیں ہوتی, تو بچے کوآپریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو دانتوں کو فل کر دیتے ہیں. تھرڈ, ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو یونٹ پہ بھی نہیں بیٹھ رہے ہوتے, اتنے زیادہ وہ انشیس ہوتے ہیں یا ان کی ایج 2 to 3 ایئرز ہوتی ہے, تو ہم ان کے دانتوں پہ ڈکے کو روک دیتے ہیں. ہمارے پاس اسپیشلائز میڈیسن ہوتی ہے جس میں ہے سلور ڈائامائن فلوئڈ, ہم دانتوں پہ لگاتے ہیں تو وہ ڈیزیز رک جاتی ہے. تو اس سے یہ ہو کہ ڈیزیز کا پروسیس پروگریس نہیں کرتا, تو بچے کو پین نہیں ہوتی, سینسٹیوٹی نہیں ہوتی, تو اس کا فنکشن ریسٹورڈ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بچے کو کون سی ٹریٹمنٹ دینی ہے. تو اس میں جو فیکٹرز ہیں, بچے کا کوآپریشن ہے, ڈیزیز کی نیچر ہے, کتنی زیادہ کیوٹی پروگریس کر چکی ہے, اور اس کو پین ہے کہ نہیں ہے. تو آپ انڈیویجولائز پلان کے لیے ہمارے پاس وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.